الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. آپ نے سنا کہ وہ ہمارا معبود، ہمارا خالق، ہمارا رب ہے جو پیدا بھی کرتا ہے اور پسند بھی فرماتا ہے. جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ ان کو کیوں نبی بنا دیا، اللہ نے جواب دیا میں بنانے والا ہوں، میں پسند کرنے والا ہوں.
تمہیں کچھ اختیار نہیں ہے۔ پاکی ہے اور برتری ہے اللہ تعالی کو ان کے شرک سے۔ رب تعالی کو رب ماننے والا، خالق ماننے والا، خالق کے معنی پیدا کرنے والا، جو یہ مانتا ہے کہ رب تعالی پیدا کرتا ہے، وہ جس کو چاہے، جیسے چاہے، جو چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے، وہ جو عطا کرے، جو شان دے، جو مرتبہ دے، یہ رب کا اختیار ہے، کسی اور کا نہیں۔ وہ پاک ہے، وہ سب سے بالا، بلند، برتر، اس کے برابر ہونا تو دور کی بات، کوئی اس جیسا بھی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اس کے مثل نہیں۔ اللہ تعالی جسے چاہے پسند فرمائے، جسے چاہے چن لے، منتخب فرما لے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام رسول آئے، رب تعالیٰ نے بنائے، جس کو جو چاہا عطا کیا۔ حضرت ابراہیم کو خلت بخشی، خلیل بنایا۔ خلیل گہرے پیارے دوست کو کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ جس نبی کو جو چاہا انعام دیا، اکرام دیا، شان دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن ملا۔ میں یہاں ایک ایک نبی کے کمالات بیان کروں جتنے ہمیں بتائے گئے، وہ جتنے معلوم ہیں، لیکن اللہ نے کتنے عطا فرمائے، مگر جو کچھ اس نے اپنے حبیب پاک کو عطا فرمایا وہ سب سے بہتر، سب سے بالا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کسی نبی کو ایک معجزہ، کسی کو 2، کسی کو 4۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کو 9 معجزے ملے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ابھی تک پورے گنے نہیں گئے، 6000 تو بیان کیے جاتے۔ وہ سراپا معجزہ بن کر آئے، باقی نبی معجزے لے کر آئے، ہمارا نبی خود معجزہ بن کر آیا۔ کس نے پسند کیا؟ اللہ نے۔ صحابہ کرام بیٹھے ذکر کر رہے تھے، حضرت آدم صفی اللہ ہیں، حضرت نوح نجی اللہ ہیں، حضرت یوسف صدیق اللہ ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ نبی پاک تشریف لے آئے، فرمایا جو کہہ رہے ہو صحیح ہے، الا مگر سن لو، میں حبیب اللہ ہوں صلی اللہ۔ اللہ نے ان کو اپنا حبیب بنایا، ان کی خاطر کل کائنات بنائی۔ تو جسے رب پسند کرے، جسے رب منتخب کرے، اس جیسا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر طرح کمال عطا فرمایا۔ میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں
کہ آپ حسن کی لسٹ بنا لیں، کمالات کی لسٹ بنا لیں. ایک آدمی بنائے، پھر دوسرا اس میں اپنی طرف سے جو اس کو معلوم ہو، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو. جتنی بھی آپ کی لسٹ بن سکتی ہے آپ بنا لیں. آپ کی لسٹ کم پڑ جائے گی، میرے نبی کے کمال شمار ہو سکتے نہیں. کہنے والے نے کہا زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے بڑی شان والے، 18,000 عالم کتابوں کے مطابق بتائے جاتے ہیں. ان میں عناصر اربع، 4 ایلیمنٹس، 4 چیزیں، آگ، ہوا، پانی، مٹی. دنیا بھی کہتی ہے ساری چیزیں ان 4 سے بنی ہیں. انہیں انسان کی خدمت پہ لگا دیا. مٹی پہ آپ قرار پکڑتے ہیں، چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. آگ سے آپ کھانے تیار کرتے ہیں، سردی میں آپ حرارت حاصل کرتے ہیں. ہوا سے آپ زندگی پاتے ہیں، آکسیجن ملتی ہے، راحت ملتی ہے. پانی، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو اللہ نے پانی سے بنایا. فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لائے، میکائیل علیہ السلام کو نعمتوں کا خازن بنایا، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کی ڈیوٹی دی. انسان اگر دیکھے تو اس کے ارد گرد کیا ہے، کھوجتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے، ہزاروں سال کی انسان کی تاریخ، کبھی زمین سے کچھ نکالتا ہے، کبھی فضا میں تلاش کرتا ہے. اتنا کچھ نکال کے بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری معلومات حاصل نہیں کر سکے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کائنات میں مالک و مختار بنائے گئے. ان کو کیا شان عطا کی، اللہ نے ان کو عرش پر بلایا، لامکان میں بلایا، اپنا دیدار کرایا. سارے نبیوں کو میرے نبی کا مقتدی بنایا، نبی ان کے امام ہوئے. سارے نبیوں نے میرے نبی کے قصیدے پڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مخلوق میں کوئی. میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا، سارے نبی ہیں، نبوت میں برابر ہیں، درجے میں برابر نہیں. پھر نبی کے صحابہ اللہ کے منتخب کیے ہوئے، انہیں بھی اللہ نے چنا. نبی کے گھر والے اللہ نے خود ان کی شان بیان فرمائی، ان کو مرتبے عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، کسی اور کا اختیار نہیں. جو حسد کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے راضی نہیں ہے کہ اللہ نے کیوں دے دیا اس کو، مجھے کیوں نہیں دیا. تو اس کا یہ حسد کرنا اس کے کام نہیں آئے گا.
جو مان لے گا وہ فائدہ پائے گا، اس کو رحمت ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ماننے والا رکھے، ادب والا رکھے۔ کافروں نے اعتراض کیا، اللہ تعالی نے جواب دے دیا، تم نہیں جانتے، تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ فرماتا ہے پاکی اور برتری ہے اللہ کو ان کے شرک سے۔ دنیا بھر میں جو لوگ، کوئی سورج، کوئی چاند، کوئی تارے، کوئی کس کی پوجا کر رہا ہے، اللہ پاک ہے۔ ان لوگوں کے شرک سے اللہ، اونچی کہیے گا، پاک ہے۔ کوئی بت تراش رہے ہیں، کوئی آگ کی پوجا کر رہے ہیں، ان لوگوں کے شرک سے اللہ پاک ہے، برتری ہے اس کو، تعالی برتری ہے اس کو، وہ برتر ہے، ہر لحاظ سے بلند ہے، بالا ہے۔ اس کی معرفت کے معنی پہچان کا حق ہم ادا کر سکتے نہیں۔ میں اور آپ کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عرفناک حق معرفتک، یا اللہ جیسے تیری پہچان کا حق ہے ہم سے ادا نہیں۔ یہ عاجزی ہے نبی پاک کی، ورنہ جتنا وہ اللہ کو پہچانتے ہیں کوئی اور پہچانتا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب خوبیاں سب سے زیادہ ان کو ملی تو اللہ نے جب ان کو زیادہ نوازا تو ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے، ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ کافروں نے اعتراض کیا، اللہ نے جواب دے دیا۔ اللہ فرماتا ہے پاکی ہے اللہ کی، تمہارے یہ اعتراضات، تمہاری غلط سوچیں، غلط باتیں، یہ تمہیں نقصان دیں گی، اللہ تعالی پاک ہے۔ ایک بات کرتا چلوں، تعالی کا لفظ کچھ لوگوں کو عادت ہے اللہ میاں کہنے کی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اللہ کو میاں نہیں کہنا چاہیے۔ انہوں نے میاں کے 3 معنی لکھے۔ شوہر کو بھی، بیوی کے شوہر کو بھی میاں کہا جاتا ہے، دلال کو بھی میاں کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے ویسے آپ کے ہاں ایک قوم ہے جس کو ارائی بولتے ہیں، اصل لفظ الراعی ہے، تو وہ عربی کا لفظ الراعی نہیں پڑھا گیا تو ارائی بنا دیا۔ وہ بھی اپنے آپ کو میاں لکھتے ہیں۔ جتنے ارائی ہیں ان کے نام کے ساتھ میاں کا لفظ۔ ویسے کچھ لوگ اپنے بزرگوں کو میاں کہہ دیتے ہیں، ہم اپنے دادا جان کو میاں جی کہتے تھے، حالانکہ وہ ارائی یا الراعی نہیں تھے، لیکن ادب سے میاں جی کہتے تھے، دادی کو بیبے جی کہتے تھے۔ جو بات میں نے کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی کے لیے وہی لفظ کہنے چاہیے جو اللہ کو پسند ہوں۔ اللہ کو تو ہم جب بھی کہیں تو اللہ پاک کہیں، اللہ تعالی کہیں، اس کے صفاتی نام ساتھ ملا دیں، اللہ کریم کہیں۔ کتنے اچھے لوگ ہیں بظاہر پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، اسکول کالج میں یونیورسٹی میں نہیں گئے، دیہاتی لوگ، سادے لوگ، مگر وہ رب تعالیٰ کا جب بھی نام لیں گے بڑے پیار سے لیتے ہیں۔ سونا رب،
وہ جب یہ کہتے ہیں نا تو ان کی محبت ہوتی ہے. تو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ پھر بہت کچھ پاتے ہیں. تو جب بھی اللہ تعالیٰ کہیں، اللہ پاک کہیں، اللہ کریم کہیں، اللہ کے ساتھ کوئی اور پروٹوکول رکھیں. قرآن بھی کہہ رہا ہے سبحان اللہ و تعالی، اللہ پاک ہے اور برتر ہے، بلند ہے، کوئی اس کو پہنچ سکتا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم محبت سے، پیار سے جب کہیں گے تو پھر ہمیں بھی فائدہ ہوگا، رب کی مہربانی بھی زیادہ ہوگی. اور شرک، ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو اس کے برابر ٹھہراتے ہیں، شریک بناتے ہیں، بتوں کو بنا لیں، کسی چیز کو بنا لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت. امت دعوت وہ جس کو دین کا پیغام ملا مگر انہوں نے قبول نہیں کیا. امت اجابت جس نے دین قبول کیا، ایمان لائے. آج مسلمانوں میں کچھ مسلمان کہلانے والوں نے مسلمانوں کو مشرک کہنا شروع کر دیا، اور یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. شرک سب سے بڑا گناہ. میں کئی مرتبہ آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کرتا جب تک کوئی سچی توبہ نہ کر لے. اگر کوئی شرک کرتے ہوئے مارا گیا، مر گیا، اس کی بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ شرک جب تک سچی توبہ نہ کی جائے قابل معافی نہیں ہے. آپ نے سن لیا، اب ایک جملہ اور یاد کر لیں. ہر مشرک یقیناً کافر ہے. کافر کے معنی انکار کرنے والا. ہر مشرک یقیناً کافر ہے، مگر ہر کافر مشرک نہیں. بہت سے انکار کرنے والے ہیں مگر وہ شرک نہیں کرتے. یہ آپ کو یاد کرنا ہوگا جملہ. ایک ہوتا ہے مرتد. مرتد کا مطلب دین کو، ایمان کو قبول کر کے اس سے پھر جانا. غداری، بغاوت، آپ کے ہاں بھی جملے بولے جاتے ہیں، ریبیلینز کہتے ہیں آپ. تو جو دین ایمان لا کر پھر کفر کرے، شرک کرے، اس کو مرتد کہتے. اب یہاں تھوڑی سی بات کر دوں پھر آگے بیان کرتا ہوں. کچھ لوگ مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں. میں اس کے کئی مرتبہ جواب دے چکا ہوں، پھر ایک مرتبہ آپ کو ذہنوں میں آپ کے تازہ کر دوں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے، اللہ کے مثل کسی کو نہیں مانتے کہ کوئی اللہ جیسا ہے، اللہ کے برابر کسی کو نہیں مانتے. جو اللہ کے لیے مانتے ہیں بالکل ویسے ہی کسی اور کے لیے نہیں مانتے. مگر کچھ باتیں ہیں جو شرک نہیں ہیں، جن کو شرک بنا دیا گیا. ان مفتیان شرک نے جو فتوے کے عادی ہیں، انہوں نے ان باتوں کو شرک کہنا شروع کر دیا جو شرک نہیں. تو ان کے فتووں سے کوئی مشرک نہیں ہوگا. غلط فتووں سے کوئی مشرک.
اگر ہم اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے نزدیک سچے مومن ہیں تو ان کے فتووں سے ہم مشرک ہو سکتے نہیں۔ اب یہ لوگ کس کس بات کو شرک کہتے ہیں، ان کے ہاں تو لمبی لسٹ ہے۔ یا کہہ کے اللہ کے سوا کسی کو یا کہہ کے پکاریں، یا رسول، یا علی، یا غوث، یہ شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ کوئی مزار کو چوم لے، شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھیں، یہ شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ انہوں نے جو شرک کی فہرست بنائی ہے، میں نے آپ کو سنایا تھا، حیران ہوں، سہرا باندھنا، شادی پہ سہرا باندھتے ہیں مرد و عورت کے چہرے پہ، پھولوں کا باندھیں تو ٹھیک ہے، زری گوٹے کا باندھیں تو وہ فضول خرچی ہے اور جائز بھی نہیں ہے۔ پھولوں کا باندھیں، آپ پھول تسبیح پڑھتے ہیں، اس سے برکت ہوگی۔ انہوں نے سہرا باندھنے کو بھی شرک کی لسٹ میں لکھ دیا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ کیا ان کا مطلب اور کیا ان کی سوچ اور کیا ان کا ذہن۔ ہم اہل سنت و جماعت اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ جو کمال اللہ کے لیے جس طرح مانتے ہیں بالکل ویسا ہی کسی اور کے لیے نہیں۔ مثلا دیکھنا، بصارت، دیکھنا ایک کمال ہے، اللہ تعالیٰ کا کمال ذاتی ہے، مخلوق کو اللہ نے عطا کیا، تو جس طرح اللہ دیکھتا ہے ویسے کوئی اور اونچی اللہ کسی کو شان دے اور دکھائے، مانیں گے یا نہیں؟ اونچی، ان کے نزدیک وہ شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ کا عطا کیا ہوا کمال مانے تب بھی یہ وہی فتویٰ لگاتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو ان کے فتوے سمجھانے تھے کہ ان کے فتوے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ فتووں کو انہوں نے کھیل بنایا ہوا ہے، اللہ سے یہ ڈرتے نہیں۔ حدیث شریف ہے، کوئی شخص مسلمان ہے آپ اس کو کافر کہہ دیں، کوئی شخص مسلمان ہے آپ اس کو مشرک کہہ دیں، وہ کافر اور مشرک نہیں ہے تو کہنے والا خود کافر مشرک ہو جائے گا۔ یہ اتنا نازک معاملہ ہے۔ اچھا، ٹی وی پہ جائیں تو پولیٹیشنز، سیاستکار، لیڈر، حکمران، وہ جانتے نہیں ہیں، ان کو علم نہیں ہے، وہ بھی ان کے کہنے میں آ کر کچھ نہ کچھ بول جاتے ہیں۔ جس کے لیے چاہتے ہیں وہ جو چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں۔ ان کو چونکہ ضرورت ہوتی ہے، وہ ضرورت کے وقت کہتے ہیں نا، گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں، اس کے بعد پوچھتے نہیں ہیں۔ ان کے بھی آپ ٹی وی پہ سنیں گے تو وہ بھی کہہ دیں گے یہ یوں ہے، یہ یوں ہے۔ بھئی تمہارا کام نہیں ہے، تم کیا جانو؟ جن کا کام ہے وہ کہیں۔ تو یہ لوگ بھی اس طرح کی بات کر جاتے ہیں، تو ہمیں شریعت و سنت کا پابند ہونا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، اس بات کا ڈر ہے کہ میری امت دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائے گی، اور وہ ہو رہا ہے۔ تو جب نبی فرما دیں کہ امت سے شرک کا خوف نہیں، اور یہ ہر بات کو شرک کہیں، تو پھر پتہ چل گیا کہ یہ لوگ ظالم ہیں، یہ حق بات کرتے سمجھتے نہیں ہیں، ضد ہے، عناد ہے۔ اچھا، وہی کام خود کر لیں گے تو کوئی فتویٰ نہیں ہے، دوسرا کرے گا تو فتویٰ لگائیں گے۔ داتا صاحب یہ چلے جائیں، چادر چڑھائیں، حلوہ بانٹیں، تو یہ بالکل پکے مسلمان رہیں،
کوئی سنی چلا جائے تو اس پر فتوے لگا دیتے ہیں۔ کیوں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، ہم کو غلط کہنے والے خود غلط ہیں۔ ہاں، کوئی شخص سنی کہلائے اور غلط کرے تو وہ اس شخص کا اکیلے کا فعل ہے، اس کا ہمارے مسلک سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو وہ اکیلا ذمہ دار ہے، اس کی وجہ سے آپ سب کو غلط کہہ سکتے نہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے کر دی کہ جی شرک کی بہت باتیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالی پاک ہے، کافروں کے بھی جتنے انہوں نے شریک بنائے ہوئے ہیں ان سے بھی پاک ہے، اور ہر ناپاکی کا تو کوئی تصور ہی اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپا ہے اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ رب سے کچھ چھپا ہوا کیا؟ ان کے سینوں میں کیا چھپا ہوا تھا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں ان کے سینوں میں، دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی، عداوت اور مومنوں کے ساتھ بغض و حسد بھرا ہوا تھا۔ وہ نبی پاک کو پسند نہیں کرتے تھے، ان سے دشمنی رکھتے تھے، اور ایمان لانے والوں سے وہ بہت زیادہ عداوت، عناد، بغض رکھتے تھے۔ انہوں نے جب یہ کیا تو اللہ نے فرما دیا تمہاری یہ حالت اللہ سے چھپی ہوئی۔ دھیان سے، کافروں مشرکوں کا بیان ہے کہ ان کے سینے نبی کی دشمنی سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ظاہر جو کرتے ہیں وہ بھی، اور جو چھپا ہوا ہے اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ آپ نے سنا، پتہ چل گیا کہ جو مسلمان نہیں ہے وہ نبی کو دوست نہیں رکھتا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست، اونچی کہیے گا، اور وہ مسلمانوں کا بغض رکھنے والے ہیں، مسلمانوں سے حسد کرنے والے ہیں، مسلمانوں کی بھلائی چاہنے والے، اونچی، تو پھر ہم ان کو کیوں دوست کہتے ہیں؟ جب اللہ فرما رہا ہے کہ وہ تو دشمنی رکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ دوست ہیں۔ اللہ نے منع فرمایا ان کو دوست نہ بناؤ اور ہم انہی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے دشمنوں سے تعلق جوڑیں گے تو کیا بھلائی ملے گی؟ پورا ملک گروی رکھ دو، تمہارے اپنے کہہ رہے۔ پنجاب کے گورنر نے کل کہا 6 ارب ڈالر میں سب کچھ گروی رکھ دیا ہے، تمہارا اپنا آدمی، جو حکمران پارٹی ہے اس کا، وہ خود کہہ رہا ہے۔ تو تمہیں یہ غیروں سے پیسہ اس لیے لینا پڑ رہا ہے نا کہ تمہاری حکومت چلتی رہے۔ تم ملک کے نہیں، اپنی حکومت کے لیے غیروں سے، مسلمانوں کے دشمنوں سے ملک کو گروی رکھ کر رقم لے رہے ہو، تو کیا تمہاری بھلائی ہوگی؟ جب ایک چیز حقیقت ہے اس کو نہیں مان رہے، اس سے بھاگ رہے ہو، تو حقیقت سے بھاگنے والا پھر کچھ پاتا نہیں، رسوا ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، زبان سے ظاہر کرنا، باڈی لینگویج، اعضاء سے ظاہر کرنا،
کندھے اچکا لینا، ناک مروڑنا، منہ بنانا، یہ آپ کی باڈی لینگویج ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ گالی دینا، طعن و تشنیع، برا بھلا کہنا، مار پٹائی کرنا، اعتراض کرنا، نقص نکالنا، عیب جوئی اور تکذیب کرنا، جھٹلانا، بتائیے یہ ان کافروں کے کام ہیں یا نہیں؟ اس دن بھی تھے، آج بھی ہیں۔ وہ مسلمانوں کے خیر خواہ، خیر خواہ کا مطلب بھلائی چاہنے والے نہیں، خیر بھلائی کو کہتے ہیں خواہ، چاہنے والا، وہ بھلائی چاہنے والے نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے، جب اللہ نے فرما دیا اب کوئی شبہ رہ گیا؟ لیکن ہم کہہ رہے ہیں نہیں، دوست ہیں ہمارے، یہ ہمارے مددگار ہیں، تم نے اللہ کا دامن چھوڑا تو پھر تمہیں یہ ملیں گے نہیں، یہ بھی تمہیں کیکی ماریں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہی ہے اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لفظ الہ، الف لام ہے، الہ معبود کو کہتے ہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں اللہ کے سوا، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے عبادت کے لائق۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اسی کی تعریف ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کہاں جاؤ گے لوٹ کر؟ اللہ کی طرف۔ شرک کرنے والوں، اللہ کے شریک بنانے والوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق الوہیت، معبود ہونا، یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے سوچنا بھی نہیں۔ عزت والا، عظمت والا، ربوبیت والا، الوہیت والا اللہ تعالی ہے۔ اور اس میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے برابر کا کوئی نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں۔ نعمتیں عطا کرنے والا، پیدا کرنے والا، بنانے والا اللہ تعالی۔ دنیا کی تاریخ بتائی جاتی ہے تقریباً 10,000 سال۔ 10,000 سال میں کیا انسانی جسم کا بدل بالکل ویسی ہی کوئی چیز بنا سکا؟ پوچھ رہا ہوں۔ پیس میکر بنایا، دل جس طرح اللہ کا بنایا ہوا دل ہے، کیا وہ پیس میکر اسی طرح کام کرتا ہے؟ نہیں۔ ہڈیاں بنائیں، کیا اصلی ہڈیوں کا بدل ہیں وہ؟ اونچی۔ دانت بنائے، کیا وہ اصلی کا بدل ہیں؟ آنکھ ہو، کان ہو، ناک ہو، گردے ہوں، کچھ بہت کہتے ہیں جی سائنس ترقی کر گئی، روبوٹ بنا لیے،
انسان نے وقت اور فاصلے پر اپنی پکڑ مضبوط کرنے کے لیے بہت کچھ کر لیا۔ ناشتہ اگر مشرق میں کرتا ہے تو دوپہر کا کھانا مغرب میں جا کے کھا لیتا ہے۔ جنوب و شمال میں اس نے پرواز کر کے اپنے آپ کو یہ کہہ دیا کہ ہم نے فاصلوں پر دسترس یعنی رسائی کنٹرول حاصل کر لیا ہے جتنا کر سکے ہیں۔ انہوں نے بناوٹی موسم بنا لیے، انہوں نے بہت سے آلات انسٹرومنٹس بنا لیے، مگر کیا نیچر کا فطرت کا مقابلہ کر سکتے؟ سونامی انہی کا دیا ہوا نام ہے۔ سونامی، ارتھ کوئک، زلزلہ۔ کیا سونامی روک سکتے ہیں؟ زلزلہ روک سکتے ہیں؟ منٹوں کی بات نہیں ہوتی، سونامی میں اور زلزلے میں منٹوں کی بات سیکنڈ، اور وہ بھی کم، 2 3 4 5 سیکنڈ۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے۔ سونامی آپ کو پتا ہے نا، طے ہے نا زمین کی طے، اچانک دراڑ پڑے گی، جیسے ٹوٹی ہے کوئی چیز، جو طے ہے ایک نیچے بیٹھ جائے گی، دوسری اوپر چڑھے گی، اور اتنی تیزی سے نیچے سے پانی یا جو بھی نکلے گا، وہ اس کی اسپیڈ، اس کی رفتار آپ کی سوچ سے بھی زیادہ، اور سیکنڈوں میں وہ سب کچھ تہو بالا اوپر نیچے کر دے، بستیوں کی بستیاں ختم ہو جائیں۔ زلزلہ جھٹکے آتے ہیں، ذرا سا 7 سے اوپر کا جھٹکا ہو، کتنی بلڈنگیں ہل جاتی ہیں۔ لوہا، سیمنٹ، کیا کچھ لگاتے ہیں، کچھ بچتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ بڑی ترقی کر لی ہے انسان نے، کیا کھانے پینے سے آزاد ہو گیا؟ پوچھ رہا ہوں۔ دوسری بات اشارے میں کر دیتا ہوں، لفظ نہیں بولتا، کیا واش روم جانے سے آزاد ہو گیا؟ پوچھ رہا ہوں۔ اے انسان، تجھے تو ایک مکھی ذلیل کر دیتی ہے، کس بات پہ اکڑتا ہے؟ موت سے بچ نہیں سکتا تو، جب موت آئے گی تجھے کوئی طاقت بچا سکتی، کس بات پہ اکڑتا ہے؟ ذرا سوچتے جائیں۔ بادشاہ تھا، میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا آپ کو، جنگل میں چلا گیا، شکار کے لیے زیادہ دور نکل گیا، ساتھی کہیں دور رہ گئے، وہ آگے چلا گیا، وقت زیادہ ہو گیا، پیاس سے برا حال ہو گیا، دائیں بائیں آگے پیچھے دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا، زبان سوکھ کے کانٹا ہو رہی ہے اور لگتا ہے کہ ابھی سانس نکلا اور ابھی نکلا، کہیں سے ایک گھونٹ پانی مل جائے۔ اسے پانی والا نظر آ گیا، فرشتہ تھا شاید، انسانی شکل میں آیا، پانی ہے اس کے پاس، مجھے پانی پلا دو۔ اس نے کہا مفت نہیں ملتا، کہ جو چاہے لے لو، پانی پلا دو۔ کون ہو تم؟ میں بادشاہ ہوں۔
اس نے کہا آدھی بادشاہت دے دو، پانی کا ایک گلاس لے لو۔ اس کی حالت ایسی، اس نے کہا مجھے منظور ہے، پانی پلا دیا۔ یہ خوش ہو گیا، واپس آ گیا، اپنے تخت پر آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دن گزرے، تکلیف ہوئی، پانی جسم سے نکل نہیں رہا، پیشاب نہیں آ رہا، چاہتا ہے، پوری کوشش کر رہا ہے، دوائیں لے رہا ہے، جتن کر رہا ہے، مگر آتا جان پہ بن گئی۔ کسی طرح کوئی کچھ کرے، وہی جس نے پانی پلایا تھا وہ آ گیا۔ کیا بات ہے؟ یہ بات کیا چاہتے ہو؟ جی جو پانی اندر ہے نکل جائے، میری تکلیف ختم ہو جائے۔ کیا دو گے؟ جو مانگتے ہو۔ انہوں نے کہا باقی آدھی حکومت بھی دے دو۔ کہا لے لو۔ اس نے دوا دی، فوراً پیشاب ہو گیا۔ اس نے کہا تجھے سمجھانا تھا، مجھے تیری حکومت کی ضرورت نہیں۔ پانی کا گھونٹ اندر نہ جائے یا اندر گیا ہوا نہ نکلے، تیری تو قیمت ہی اتنی ہے، کس بات پہ اکڑتا ہے؟ جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ دیکھنا پھر کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ ہم لوگ بولتے ہیں نا ایسی باتیں۔ کیا ہیں ہم؟ بلبلے، ہوا نکل گئی، ختم۔ اکڑتے ہیں، رب کو نہیں مانتے۔ رب تعالی کو ماننے والا، میں نے آپ کو بتایا نا، رب کے ایسے بن جاؤ بندے، تم رب کی مانو، رب تمہاری مانے گا، فرماتا ہے وہ۔ ہم رب کی کیا مانتے ہیں؟ کتنی مانتے؟ کیسی مانتے؟ ضرورت پر رب یاد آتا ہے، آگے پیچھے یاد نہیں آتا۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب یہ بات طے ہے تو پھر مظاہر میں، مظاہر قدرت میں اپنے آپ کو لگا دینے والوں، کسی نے بڑی اچھی مثال دی، میں نے یہ بھی آپ کو کئی مرتبہ سنائی۔ آپ جاتے ہیں باغ میں، آپ کو پھول نظر آتا ہے، آپ اس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، کتنا اچھا پھول ہے۔ کوئی کہتا ہے اس کی بناوٹ دیکھو، شکل دیکھو، کوئی کہتا ہے ذرا اس کا رنگ دیکھو، کوئی کہتا ہے اس کی خوشبو دیکھو۔ گم، کوئی رنگ میں، کوئی شکل میں، کوئی خوشبو میں، کوئی اس کی لک میں کہ کیسا لگ رہا ہے۔ وہ پھول زبان حال، جس حال میں وہ ہے اس میں وہ کہہ رہا ہے، اور دیکھنے والے تیری نظر مجھ پہ رک گئی، اس کو دیکھ جس کو میں دیکھ رہا ہوں، اس کو دیکھ جس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور میں کس کو دیکھ رہا ہوں؟ اپنے بنانے والے کو دیکھ رہا ہوں۔ جس رب نے مجھے اتنا حسن دیا ہے، خود وہ کتنا اچھا ہوگا۔ تیری سوچ مجھ تک آ کے ہی رک گئی۔ ہم لوگ سیر سپاٹے کو جائیں، چلو بھائی چھٹیاں منانی ہیں، پہاڑوں پہ جائیں، سمندر میں جائیں، وادیوں میں جائیں، گم ہو جاتے ہیں۔ یار کیا خوبصورت وادی ہے، کبھی اللہ یاد آیا؟ ہر پتا اس کی معرفت کا ہمیں سبق دے رہا ہے، پہچان کرا رہا۔
جو بات میں کرنے لگا ہوں کڑوی ہے، مگر ہمارا حال ایسا ہی ہے۔ ہم نے خواہشات کو معبود بنا لیا، ہم نے دنیا کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی خواہشات کو، اپنی ضرورتوں کو خدا بنا لیا۔ کسی نے پیسے کو بنا لیا، کسی نے کس کو بنا لیا۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ باتیں میں دہراتا رہتا ہوں، بہت سے لوگوں نے نہیں سنی ہوتی، جنہوں نے سنی ہوتی ہیں وہ ذہنوں میں تازہ۔ ایک بزرگ آئے کسی مسجد میں نماز پڑھنے، امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، وہ اللہ والے تھے، پیچھے کھڑے ہو گئے۔ نماز پوری ہوئی، سلام پھیرا، وہ امام صاحب کو کہنے لگے جس کی تو پوجا کرتا ہے نا وہ میرے قدموں کے نیچے ہے، جس کی تو پوجا کرتا ہے وہ میرے قدموں کے نیچے۔ لوگوں نے فوراً کہا کیسی بات ہے، کیا جملہ کہہ گئے؟ وہ نماز پڑھا رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں جس کی تو پوجا کرتا ہے وہ قدموں کے نیچے، ہی کیسا جملہ کہہ گئے؟ کچھ نے فتوے لگانے شروع کر دیے کہ غلط جملہ بول گئے۔ جتنی کسی کی سوچ، جتنی کسی کی سمجھ، کوئی سیاںا تھا وہاں سمجھدار، اس نے کہا امام صاحب نماز پڑھاتے ہوئے کیا سوچ رہے تھے؟ دل و دماغ میں کیا تھا؟ امام صاحب نے کہا تھا جی وہ پیسوں کی ضرورت تھی، فکر میں تھا بچی کی شادی کرنی ہے، پیسے کیسے حاصل کروں، جمع کیسے کروں۔ تو تمہاری ساری نماز میں تمہاری سوچ پیسے پہ تھی نا؟ کہ جی پیسے پہ تھی۔ ان کا پھر وہ صحیح کہہ گئے، وہ جہاں وہ کھڑے ہیں نا وہ جگہ کھودو۔ وہ ایسے ہی نہیں، کوئی پتہ جاننے والا تھا جو کہہ گیا ہے، اور اس نے کیا کہا ہے؟ میرے قدموں کے، تمہاری سوچ تھی پیسوں کی، تو جو کہہ گیا میرے قدموں کے نیچے، تو جہاں وہ کھڑے ہوئے تو کھودو۔ جب کھودا تو خزانہ نکل آیا۔ انہوں نے بتا دیا کہ تیری سوچ میں یہ ہے۔ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، ہمارے دیگر احوال۔ یہاں ایک اور لطیفہ یاد آ گیا۔ لطیفے سے مراد ہنسنے والی بات نہیں، لطیفے سے مراد نازک بات۔ امام غزالی کا نام سنا ہے؟ یہ دو بھائی تھے، امام محمد غزالی اور امام حامد غزالی، دو بھائی تھے۔ امام غزالی عالم تھے، اور دوسرے بھائی جو تھے وہ عالم بھی تھے مگر وہ اللہ والے، زیادہ ذکر فکر کرتے تھے۔ تو وہ جو دوسرے بھائی تھے وہ امام غزالی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ امام غزالی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ انہوں نے جب نماز نہیں پڑھی ان کے لیے تو امام غزالی کو ذرا لگا۔ امام غزالی نے جا کے ماں سے کہا، ماں یہ میرا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، جب یہ نہیں پڑھتا تو لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ سگا بھائی نہیں پڑھ رہا ہے تو کوئی بات تو ہوگی نا، تو برا اثر پڑتا ہے۔ یہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ان کو کہو میرے پیچھے نماز پڑھا کرے۔ ماں نے پوچھا بیٹے سے، تم ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا، اماں جان یہ نماز میں بھی مسئلے سوچتا رہتا، نماز میں بھی اس کا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ مسئلوں کی طرف۔ ماں بھی تو پھر امام غزالی کی تھی، اس نے کہا بیٹا اگر اس کا دھیان مسئلوں کی طرف ہوتا ہے، تیرا دھیان اس کی طرف ہوتا ہے۔ اور
پڑھ لیا کرو، دونوں ایک جیسے ہی ہو، پڑھ لیا کرو۔ میں بات جو کر رہا ہوں وہ یہ تو بیچ میں آ گئی ایک بات میں نے سنا دی۔ ہمیں خواہشات نے، دنیا کی چیزوں نے الجھا لیا۔ حالانکہ آپ کے ہاں یہ کہاوت ہے، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ جب یہ کہتے بھی ہیں اور یہ بھی پتا ہے کہ دنیا 4 دن کی ہے، جیب نہیں ہوتی کفن میں، سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، پھر اسی دنیا کے لیے لگے ہوئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا نہ کماؤ، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا نہ برتو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، مگر رب کے بندے تو بنو، رب کو تو راضی کرو۔ تو اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو عبادت کے لائق ہو، یہ ممکن ہی اونچی نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک بات اور کرتا چلوں۔ کلمہ شروع ہوتا ہے لا سے، لا کے معنی نہیں، الہ عبادت کے لائق، لا الہ نہیں عبادت کے لائق، الا کے معنی مگر، اللہ نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر۔ یہ پہلے لا کیوں ہے؟ یہ بات نفی سے کیوں شروع ہوئی ہے؟ پتہ چلا نفی کرنے میں ہی تو بات بنے گی، اپنے آپ کو مٹاؤ گے تو پھر بات بنے گی نا۔ اور صوفیوں نے یہ راز پا لیا، صوفیوں نے یہ راز پا لیا۔ وہ کہتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ سرما جب تک پستا نہیں ہے آنکھوں میں پہنچتا، پوچھ رہا ہوں، سونا جب تک آگ کی تپش برداشت نہ کرے زیور بنتا ہے، محبوب کے گلے کا ہار بنتا ہے، اونچی نہیں۔ والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ ایک دوڑا پڑھتے تھے کرتے کا، پنجابی زبان میں کسی کے لکھا ہوا کرتا۔ یہ کرتا بنا کیسے؟ ان کی آواز میں وہ ٹیپ ہوا ہے، موجود ہے، سنیے گا کبھی، پتہ چلے آپ کو۔ یہ جو محبوب کے گلے میں پہنچتا ہے کرتا، بنا کیسے ہے؟ کیا سہنا پڑتا ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، کئی مرتبہ میں نے بھی پڑھا ہے، کبھی موقع ملا تو سناؤں گا آپ کو، لیکن یہ ہے کہ پنجابی ہے، ٹھیٹھ پنجابی۔ کرتا ویک سجن دے گل وچ عاشق مر مر جاون، یعنی عاشقوں سے برداشت نہیں ہوتا کہ یہ کرتا جو ہے محبوب کے گلے میں پہنچا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، انسان کے اندر جب اکڑ آ جائے، جب انسان کہ میں بس یہ میں لے ڈوبتی ہے، ہم سجدے میں سر رکھ دیتے ہیں، ہمارے جسم کا سب سے نمایاں اونچا حصہ ماتھا مٹی پہ لگا دیتے ہیں، جھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب اعلیٰ بلند، کہ میرے جیسا پست کوئی نہیں، اس جیسا بلند کوئی نہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر فرشتے تمہیں اٹھاتے ہیں، یہ جو سجدے سے اٹھتے ہو نا، یہ فرشتے اٹھاتے ہیں کہ تو جھکا ہے، تجھے پھر اٹھاتے ہیں، عزت دیتے ہیں، جھکنے والے کا سر اونچا کیا جاتا ہے۔
میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیں اللہ تعالی کو عاجزی پسند ہے، کیونکہ تکبر اسی کو زیبا ہے۔ کسی اور کے لیے کبر، تکبر، غرور زیبا نہیں، اچھا نہیں لگے گا کسی کو۔ اور پھر آپ کے ہاں کہاوت ہے غرور کا سر، ادھر غرور کرتے ہو ادھر وہ غرور ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالی یہ جو پہلے نفی کر دیتے ہو نا تمام معبودان باطلہ، نماز کیسے شروع کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھاتے ہو نا؟ آپ کے ہاں اس کو سرنڈر کرنا کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ پوچھ رہا ہوں، مطلب یہ کہ آپ نے سب کچھ تج دیا، ہاتھ اٹھا لیے دنیا سے، یا اللہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ تو کیا ہم واقعی دنیا کو چھوڑتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، تو پھر رب کیسے ملے گا؟ حضرت سلطان ابراہیم ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزرگ گزرے، بادشاہ تھے۔ کیا تھے؟ نیک بادشاہ تھے۔ رات کو بھی عبادت کرتے تھے، تخت پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے، اللہ اللہ اللہ۔ چھت پر آواز آئی چلنے کی، شاہی محل کی چھت پر کون چل رہا ہے؟ پوچھا کون؟ ان کا ہمارا اونٹ گم ہو گیا، وہ ڈھونڈنے آئے ہیں۔ کیا گم ہو گیا؟ اونٹ گم ہو گیا ہے، وہ ڈھونڈنے آئے۔ حضرت صاحب نے فرمایا اونٹ جا کے جنگل میں ڈھونڈو، یہاں چھت پہ اونٹ کیسے آئے گا؟ یہاں اونٹ نہیں ملے گا، جنگل میں ملے گا۔ انہوں نے کہا اگر بادشاہ کی چھت پہ اونٹ نہیں ملے گا تو تخت پہ خدا بھی نہیں ملے گا۔ تخت پر بات دل کو لگ گئی۔ وقت آتا ہے نا کرم کا، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، کھوٹے سکے سرے بازار بھی چل جاتے ہیں۔ وقت آ گیا، بات سمجھ آ گئی، صبح حوالے کیا سب کو، رکھو مجھے نہیں تخت چاہیے، مجھے رات کو بات پتے کی مل گئی، تخت پہ خدا نہیں ملے گا، مجھے اب رب کو پانا ہے۔ تخت چھوڑ دیا۔ کہاں جناب سونا چاندی ہیرے جواہرات، شاہی ٹھاٹ باٹ، پانی مانگے تو 10 خادم لانے کے لیے۔ حضرت صاحب سب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ لوگوں نے بہت کہا حضرت نہ جائیں نہ جائیں، نہیں چھوڑ دیے تو چھوڑ دیا۔ دریا کے کنارے جا کے بیٹھ گئے۔ کوئی یہ نہیں کہ وہاں پر جناب مارکی لگا لی، کوئی وہاں پر بہترین اپنا خیمہ لگا لیا، نہیں، بیٹھ گئے، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ وزیروں نے دیکھا حضرت کیا کر رہے ہیں آپ، آئیں واپس، فرمایا نہیں۔ ایک دن، 2 دن، مہینہ، 2 مہینے، 3، ایک دن وہ وزیر گزرا وہاں سے، کہنے لگا حضرت وہاں کتنے ٹھاٹ باٹ تھے، سب آپ کا حکم مانتے تھے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ابھی بھی آ جائیں۔ فرمایا وہ بادشاہی نہیں تھی جہاں بیٹھا ہوں، یہ بادشاہی ہے۔ اس نے کہا وہ تخت بادشاہی نہیں تھی، یہاں بوریے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بادشاہی کیسے؟ حضرت صاحب اس وقت اپنا وہ پھٹا ہوا کوئی کپڑا یا جوتا سی رہے تھے، آپ نے اپنی سوئی پھینک دی، وہاں سامنے دریا کے کنارے بیٹھے تھے، دریا میں پھینک دی۔ فرمایا دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی دکھائیں۔ آپ نے مچھلیوں سے فرمایا میری سوئی واپس کرو، میری سوئی نڈل واپس کرو۔ تمام مچھلیاں سونے کی سوئی منہ میں لے کے کنارے پہ آ گئی، ہر ایک کے منہ میں سونے کی سوئی، گولڈن نڈل۔
آپ نے فرمایا یہی تو چھوڑ کے آیا ہوں، یہی تو چھوڑ کے آیا ہوں، تم پھر وہی سونا میرے سامنے لے آئی ہو، مجھے میری سوئی چاہیے۔ وہ ایک مچھلی سب کو چیرتے ہوئے آگے آئی اور حضرت کی سوئی آگے اگل دی۔ فرمایا بول وہ بادشاہی تھی یا یہ بادشاہی ہے؟ اللہ رب کے بن کے تو دیکھو، ہمیں فرصت ہی نہیں ہے، ہم تو دعا کرتے ہوئے بھی یقین کے ساتھ نہیں کرتے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، دھیان کہاں ہے؟ بادشاہ کے سامنے جا کے کس طرح جناب الرٹ ہو کے کھڑے ہوتے ہیں رب کے سامنے۔ یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، کیا کرنی چاہیے؟ اونچی، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، یقین کے ساتھ کرو۔ کس سے مانگ رہے ہو؟ کیا اس کی ذات میں شک ہے؟ اس کے سوا کوئی خود سے دینے والا ہے؟ ایک صاحب کہنے لگے مولانا صاحب آپ لوگ تو مزاروں پہ جاتے ہیں، اور مزاروں پہ بھی دیکھو وہاں باہر مانگنے والے آپ لوگوں سے مانگتے ہیں، مزاروں پہ کھڑے ہو کے بھی آپ لوگوں سے مانگتے ہیں، آپ جا کے مزاروں سے مانگتے ہیں، دیکھ لیں۔ میں نے کہا یار تمہاری سوچ ہی اتنی ہے، وہ کسی اور جگہ جا کے کیوں نہیں کھڑے ہوئے، مزاروں پہ جا کے کیوں کھڑے ہوئے؟ ان کو پتہ ہے کہ حضرت صاحب ہی دلائیں گے، حضرت صاحب کے پاس کوئی آئے گا تو دے گا نا، وہ بھی تو ان کی وجہ سے ہی مل رہا ہے نا، مگر تمہاری سوچ وہاں تک جاتی، تمہیں اعتراض کرنا ہی آتا ہے۔ تیمور بادشاہ کا نام سنا ہے؟ بڑا مشہور بادشاہ تھا، بڑا سخت بادشاہ تھا، لیکن اللہ والوں کا بڑا ادب کرتا تھا۔ مدرسے کے طلباء کی جو بچھانے والی چٹائی ہے نا وہ جھاڑی جا رہی تھی تو یہ بادشاہ ہو کے کھڑا ہو گیا کہ یہ دھول مجھ پہ پڑے، یہ بھی ادائیں تھیں۔ وہ روایت کے مطابق مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مزار پر گیا۔ ایک شخص نابینا مزار کے باہر دروازے پر کھڑا تھا، نابینا، اندھا، بلائنڈ، رو رہا تھا، مانگ رہا تھا۔ تیمور بادشاہ اس کے پاس رکا، مجھے جانتا ہے؟ نہیں۔ کون ہے آپ؟ تیمور۔ وہ کانپنے لگا، بادشاہ کیا ہو گیا تجھے؟ اس نے کہا جی میری بینائی چلی گئی، آنکھیں تھیں چلی گئی۔ یہاں کب سے کھڑے ہو؟ اس نے کہا جی اتنے سال ہو گئے۔ تو پھر تیری آنکھیں ٹھیک کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے کہا جی میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں مانگ رہا ہوں۔ اس نے کہا سن، میں جا رہا ہوں اندر سلام کرنے، میں اندر روضے پر سلام کرنے جا رہا ہوں، واپس آؤں تو تیری آنکھیں ٹھیک ہونی چاہیے، تیری آنکھیں، ورنہ میں تجھے مار دوں گا، تیری سزا موت ہوگی۔ وہ چلا گیا، یہ جانتا تھا بادشاہ کو کہ بادشاہ جو کہہ رہا ہے وہ اس نے کر دینا ہے۔ وہ اتنے عرصے سے دعا کر رہا تھا ڈھیلے یقین سے، آج اس کو یقین ہو گیا کہ میں نے بچنا، یہ بادشاہ نے مجھے مار دینا۔ اس نے دل سے دعا کی۔ کیسے دعا کی؟ یقین کے ساتھ دل سے دعا کی۔ دعا کر کے ہاتھ پھیرے تو آنکھیں ٹھیک ہو چکی تھیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ کچے، ڈھیلے، سست، بے دھیانی میں مانگتے ہیں۔ اللہ سے مانگ رہے ہو، حکم ہے ہاتھ پھیلاؤ۔ آپ لوگ ہاتھ جوڑ کے رکھتے ہیں، جتنے پھیلائیں عاجزی دکھائیں۔ ہاتھ کہاں تک اٹھانے چاہیے؟ سینے تک۔ کہاں تک؟
یا کندھوں تک، سینے تک یا، اور اگر کیفیت ہو جائے تو جتنے بلند ہو سکیں۔ بدر کی رات حضور دعا کر رہے تھے، جو چادر مبارک کندھوں پر تھی وہ اونچے ہاتھ کرنے کی وجہ سے نیچے آ گئی۔ عاجزی، ہمارے یہاں ہاتھ اٹھانا بھی لوگوں کو دشوار ہے، اور حضوری نہیں ہے۔ اور حکم ہے دعا کرتے وقت رویا کرو۔ کیا کرو؟ رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ بنا لو۔ یہ چیز سیکھنی ہے تو بچوں سے سیکھ لو۔ کن سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، بچوں کی جو عادتیں مجھے بہت پسند ہیں۔ پہلی بات، جو مانگتے ہیں رو کے مانگتے ہیں، جو مانگتے ہیں دیتے ہیں ماں باپ یا نہیں دیتے؟ ماں باپ سے بچوں کا رونا دیکھا نہیں جاتا، تو رب کتنا مہربان ہے۔ رو، ہم دنیا کے لیے روتے ہیں، رب کے لیے رو۔ حدیث شریف بتاتی ہے ہمیں تعلیم کیا ہے، جہنم کی آگ کو ساتوں سمندروں کا پانی لے جاؤ بجھا سکتے؟ مکھی کے برابر اللہ کی محبت میں یا اللہ کے ڈر سے آنکھ میں آنسو آ گیا، وہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ مگر ہمیں یہ بھی توفیق نہیں۔ دنیا کے لیے رو لیں گے ہم لوگ، وہ ہے نا 50 سال ہمیں نفع ہوتا رہا، ہم نے کبھی ذکر کیا اتنا کمایا؟ ایک مرتبہ نقصان ہوگا 50 مرتبہ ذکر کریں گے۔ ہمارا تو حال یہ ہے، دنیا کے لیے روئیں گے، رشتے ناتوں کے لیے روئیں گے، اللہ کے لیے روو نا۔ دنیا تمہارے آنسوؤں کی قدر نہیں کرے گی، آنسوؤں کی قدر کہاں ہوگی؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ اور یہ موتی ایسے ہی نہیں رولنے چاہیے، رب کے لیے روو، وہ مہربان ہو جائے۔ میں نے آپ کو یہ بات سنائی، پھر سنا دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، امام غزالی نے یہ بات لکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں تو دیکھا ایک پتھر رو رہا ہے۔ ایک پتھر، آپ کہیں گے اس کی آنکھیں کہاں تھیں؟ وہ نبی ہیں، اللہ کی عطا سے جو دیکھتے ہیں جانتے ہیں وہ ہم جان سکتے۔ ہمیں تو اعتراض ہی آتا ہے، جی پتھر کی آنکھیں کہاں، وہ کیسے رو رہا تھا؟ یہی سوچ رہ جائے گی تمہاری۔ وہ رب کی مخلوق ہے، رب جس کو چاہے جو چاہے ہنر دے دے، کمال دے دے۔ پتھر کے پاس گئے، کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے اللہ کا ایک فرمان سنا ہے کہ قیامت کے دن وقودها الناس والحجارہ، یہ جہنم کی جو آگ بھڑکائی جائے گی اس میں پتھر بھی ڈالے جائیں گے۔ میں رو رہا ہوں کہ میں جہنم میں نہ ڈالا جاؤں، جہنم میں نہ ڈالا جاؤں، رو رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، اس کو اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت، اتنا ڈرتا ہے یہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یہ تیرے خوف سے روتا ہے، یہ نہیں چاہتا کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے، ایندھن بنایا جائے، تو یا اللہ اس کی سن لے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم پیارے ہو، تم نے سفارش کی ہے، اس کو کہہ دو ہم اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے، تمہاری بات ہم نہیں ڈالتے، تم پیارے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے خوشی خوشی اس پتھر کو سنایا، تو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے قبول کر لی ہے، تو خوش ہو جا۔ وہ خوش ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر وہاں سے گزر ہوا تو پھر دیکھا وہ رو رہا، پھر دیکھا وہ رو رہا ہے۔ اس کے پاس گئے، اور تجھے خوشخبری سنا دی تھی، تجھے بتا دیا تو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، تو پھر رو رہا ہے۔
اب کیوں رو رہا ہے؟ اس نے جو بات کی وہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، سبق۔ سنیں گے؟ سناؤں؟ شوق بڑھا رہا ہوں آپ کا۔ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اسی رونے نے تو میرا کام بنایا تھا، اسی رونے کی وجہ سے تو کام بنا تھا، یہی رونا ہی تو پسند آیا تھا، اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ میاں محمد بخش صاحب کھڑی شریف والے، سیف الملوک، رومی کشمیر، کیا کہتے ہیں؟ جنہاں دے دل وچ عشق سمانا، رونا کم اونا، ملدے روندے وچھڑے روندے، روندے ٹردے راہ۔ ان کی زبان ہے پوٹھواری، اس میں وہ کہتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا عشق سما جائے پھر ان کا کام رونا ہے، وہ ہر وقت روتے ہیں، ملیں تو روئیں، بچھڑیں تو روئیں، چلتے پھرتے روتے ہی رہتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تمہیں اگر سمجھ آ جائے نا حق کی تو تم ہنسو نہیں، پھر روتے رہو۔ لیکن ہم مگن ہیں دنیا میں، ہمیں دنیا جو ہے اس نے ایسا لبھایا ہوا ہے، ہمیں یاد آتی اونچی گئیے گا نہیں، یہ حال ہے ہمارا۔ اللہ سے پیار کرو، اللہ سے پیار کرو، اللہ سے پیار کرو، کر کے دیکھو، پھر دیکھنا تمہاری بات کیسے سنی جائے گی، پھر دیکھنا تم پر کتنی مہربانی ہوگی۔ بندہ تھا، میں نے شاید بات سنائی آپ کو، پتہ نہیں بار بار آ جاتی ہیں منہ پہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو راضی رکھتے ہیں۔ ایک بندہ تھا، اس نے فاقوں پر آ گیا، نبی کے پاس آیا، میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے رزق دے، جتنا میرے حصے میں رزق ہے نا دنیا میں، اللہ نے جو سارا دے دے مجھے، ایک ہی بار دے دے۔ ایک بار مل جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر کیا کرے گا؟ اس نے کہا بس آپ کہہ دیں دے دیں، ایک بار تو جی بھر کے کھا لینا، پھر دیکھا جائے گا، ایک بار تو جی بھر کے کھائیں۔ وہاں سے پتا چلا کہ اس کے حصے میں ایک بوری رہ گئی ہے، بس سمجھنے کے لیے بات، ایک بوری رہ گئی ہے۔ اس نے کہا دے دیں، دے دی۔ اس نے جناب کھانا پکایا، پورے گاؤں کو بلا لیا، کھاؤ آج کھاؤ، سب کو کھلایا، جتنا تھا سارا پکا لیا، خوب کھاؤ، جن کو کہتے ہیں نا پیٹ بھر کے کھاؤ۔ کچھ دن گزرے، وہاں سے ان کا گزر ہوا، نبی کا دیکھا تو اس کا پھر اسی طرح کام چل رہا، دنیا کھا رہی ہے، کھانا ختم ہی نہیں ہو رہا۔ یا اللہ، مجھے تو پتا چلا تھا کہ ایک بوری رہ گئی ہے، وہ لے لی اس نے ساری، اور یہ اتنا رزق اور ملا ہوا ہے، اس کے حصے میں تو اتنا ہی تھا۔ کہا ہاں تھا اتنا ہی، مگر اس نے اکیلے نے نہیں کھایا، اس نے ہماری مخلوق کو کھلایا، اکیلے نے نہیں کھایا، اس نے ہماری مخلوق کا خیال رکھا، ہم نے اس کا رزق کھول دیا۔ اللہ کی راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا، اس سے پیار کرو، دیکھو تو صحیح پیار کر کے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نفی کرو، نفی، سب کو، جتنے جھوٹے خدا ان کی نفی، خواہشات کی نفی۔ ہمارے استاد صاحب نے یہ شعر مجھے سکھایا تھا، پنجابی ہے، اردو میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔
پنجابی میں یوں ہے، اللہ اللہ کردہ رہو، رہ جائے اللہ تو نہ رہو۔ اللہ اللہ کرتے رہو، رہ جائے اللہ تم نہ رہو۔ نفی کرو، اس کا یہ مطلب نہیں اپنے آپ کو خنجر مار لو، سب کچھ ختم کر دو، نہیں، بس رب کو راضی رکھنا ہے، وہ کرنا ہے جس سے رب راضی، جس سے رب راضی نہیں وہ کرنا نہیں۔ اور وہ شیخ سعدی نے جو کہا نا، رحمت حق بہانمی جویت بہا نمی جویت، لفظ ایک جیسے، لیکن یہ کہ بزرگوں کی باتیں کہتے ہیں اللہ کی رحمت بہانا چاہتی ہے، قیمت نہیں چاہتی۔ کون سی چھوٹی سی بات پسند آ جائے اور بیڑا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق اونچی کہیے نہیں۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اللہ کے سوا کسی کے لیے سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اس کی عبادت ہوگی، اس کی پوجا ہوگی، نہیں۔ ہاں، اللہ والوں کی تعظیم کریں گے، اللہ والوں کی تعظیم کریں گے، اور تعظیم بھی وہ کریں گے جو جائز ہے، جو جائز نہیں وہ نہیں کریں۔ لہ الحمد، پھر بات آ گئی، میرے رب کے لیے ہی ہے ہر تعریف۔ ہر تعریف کس کے لیے ہے؟ الحمدللہ، کہیے گا ایک مرتبہ۔ شاید آپ کو اس کی قدر نہیں معلوم، صرف الحمدللہ کہنے کی قیمت کتنی ہے، کاش آپ کو سمجھ آ جائے۔ ہمارے منہ سے بہت مشکل سے نکلتا ہوگا۔ ہمیں کیا کہا گیا ہر نماز کے بعد بھی، سوتے وقت بھی؟ تسبیح فاطمہ نبی پاک نے اپنی شہزادی کو عطا فرمائی تھی، امت کو مفت میں مل گئی ہے، کاش اس کی قدر ہو جائے، قدر ہو جائے۔ الحمدللہ، تمام تعریف کس کے لیے؟ لہ الحمد۔ یار بڑے خوبصورت لگ رہے ہو، کہتا ہے تھینک یو، تمہاری آواز بہت اچھی ہے، جی شکریہ، یار تمہارا گھر بہت اچھا ہے، جی شکریہ، یہی عادت ہے نا ہماری، تھینک یو، شکریہ۔ شکل تم نے بنائی ہے، آواز تم نے بنائی ہے، آنکھیں بڑی پیاری ہیں، تم نے بنائی ہیں، پوچھ رہا ہوں، کہو الحمدللہ۔ کوئی کہے آپ کی آواز بہت اچھی، کہو جی آپ کا گھر بہت اچھا، کہو۔ عادت بناؤ، بچوں کو بھی سکھاؤ۔ ہم جی تھینک یو، ماشاءاللہ بھی نہیں کہتے، ماشاءاللہ جی آپ بہت پیارے ہیں یہ بھی نہیں کہتے، جی آپ بہت پیارے ہیں، ہم کہتے ہیں تھینک یو۔ کیا کہنا چاہیے؟ رب کی تعریف، اسی کے جلوے ہیں، اسی نے بنایا۔ تو کھانا بہت اچھا پک گیا ہے تو کیا کہنا ہے؟ پینا ہے، کھانا ہے، کیا کہنا ہے؟ سفر پورا ہوا ہے تو کیا کہنا ہے؟ کوئی چیز حاصل ہوئی ہے تو عادت بناؤ۔ لہ الحمد، اسی کے لیے ہے حمد۔ صحیح تعریف کس کے لیے ہے؟ باقی جھوٹی تعریف ہے، او جی آپ یوں، او جی آپ یہاں، آپ فلاں، اگلے بھی سمجھتے پتہ نہیں میں کچھ ہو گیا ہوں۔ آپ دنیا داروں کی تعریف کرتے ہیں، مال ملے وہ ملتا نہیں ہے، جھوٹی تعریف کا گناہ اپنے ذمے، اور رب کی تعریف سچی جتنی کرو کم، جتنی کرو گے وہ کم ہوگی، اور پھر رب راضی ہو جائے گا تو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، ہماری اوقات سے زیادہ۔ وہ اپنی شان دیکھ کے دیتا ہے، ہمیں دیکھ کے نہیں دیتا، ہمارا عمل کوئی اس قابل نہیں۔ لہ الحمد، یہاں ایک مسئلہ کرنا ہے،
حمد کے معنی تعریف، حمد کے معنی اچھائی، خوبی، عمدگی، بیوٹی. آپ کیا مختلف بھائی، آپ کی تعریف کر رہا ہے، کیا مطلب آپ کے لیے اچھی بات کر رہا ہے، اچھائی کہہ رہا ہے. لفظ حمد عربی زبان کا لفظ ہے. حمد کے معنی سب کی آواز چاہیے، ایک مرتبہ ذرا زور سے کریں. بڑی مہربانی. آپ نے تعریف کہا، لفظ کہا ہے نا، آپ کو محبت کی بات سنانی ہے. حمد کا لفظ آ گیا ہے. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ. اس کا مادہ حمد ہے، اس کا مادہ حمد ہے. اب جب کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو معنی یہ ہوا جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، بار 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 تعریف کی جائے. الذی حمد کرۃ بعد کرۃ، بار بار نئی سے نئی، اچھی سے اچھی تعریف کی جائے، اس کو محمد کہتے ہیں. یہ نام اللہ کا نہیں ہے. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا ہر تعریف کس کے لیے، مگر اس کا نام محمد نہیں ہے. میں گم ہوں اللہ کے اور نبی کی باتوں میں، اور آپ گھنٹیاں بجا رہے ہیں. مسلمان ہیں نا آپ، قابل فخر مسلمان جو مسجد میں آ کے گھنٹی بجاتے ہیں. آپ کی بہت زیادہ تعریف ہونی چاہیے. آپ واقعی تعریف کے لائق ہیں کہ آپ مسجد میں آ کے میوزک بجاتے ہیں. ٹوٹ جائیں ایسے ٹیلی فون جو آپ سے مسجدوں کا ادب چھین لیتے ہیں. خدا کے لیے مسجد میں ٹیلی فون سائلنٹ کر کے آیا کرو. رب کے پاس آئے ہو، ادب سیکھو، ادب سیکھو. اللہ ادب کی توفیق عطا فرمائے. سارا موڈ ادھر چلا جاتا ہے وہ آواز سن کے. بات کر رہا تھا، یہ اللہ کا نام نہیں ہے، حالانکہ آپ نے ابھی کہا لہ الحمد، ہر تعریف کس کے لیے، اللہ کے لیے. مگر اللہ کا نام محمد نہیں ہے، یہ میرے نبی کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ آپ کہیں گے سب سے زیادہ تعریف اللہ کی ہوتی ہے، میں کہوں گا نبی کی ہوتی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ سب سے زیادہ تعریف میں کہہ رہا ہوں کس کی؟ نبی. دلیل دیتا ہوں، ایسے ہی نہیں کہہ رہا. سب سے زیادہ تعریف میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے. کیوں؟ رب کی تعریف مخلوق کرتی ہے، اللہ کی تعریف مخلوق کرتی ہے. میرے نبی وہ ہیں، ان کی تعریف مخلوق بھی کرتی ہے، خود خالق بھی کرتا. اللہ اور اللہ کی ایک تعریف، مخلوق کی تمام تعریفیں جمع کر لو، وہ اللہ کی ایک تعریف کے برابر ہو سکتی. تو جس کی رب تعریف کرے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا حمد کی بات آئی ہے تو آپ کو یہ بات بھی سناؤں. نہیں اور سنیں. آپ کے ہاں اللہ کی تعریف میں جو کلام ہے اس کو حمد کہتے ہیں. حمد پڑھو بھائی، کیا مطلب اللہ کی تعریف کرو. اور میں اگر کہہ دوں نبی کی حمد پڑھو تو لوگ کہیں گے دیکھو ہم تو اللہ کی ہوتی ہے، نبی کی تو نعت ہوتی ہے، مدح ہوتی ہے، جبکہ نبی کے نام کا مادہ ہی حمد ہے.
مگر کچھ لوگوں کو یہ ہضم، میں قرآن سے ہضم کرواؤں گا۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، قرآن کے الفاظ ہیں کہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں چاہتے ہیں اس پر ان کی حمد کی جائے۔ حمد کے معنی وَيُحِبُّونَ، اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، جو وہ کرتے ہیں اس پر ان کی حمد کی جائے۔ تو لوگوں کے لیے تعریف کا لفظ آ رہا ہے تو حمد کا لفظ آیا ہے، نبی کی تعریف میں حمد کیوں نہیں بول سکتا میں، جبکہ ان کے نام کا مادہ ہی حمد ہے۔ اور اب ایک بات اور سن لو، نبی کی حمد خدا ہی کی حمد ہے، کیونکہ نبی کو نبی کس نے بنایا ہے؟ شان کس نے دی ہے؟ تعریف والا کس نے بنایا ہے؟ تو نبی کی تعریف کس کی تعریف ہے؟ نہ، اس کا بھی ذکر میں قرآن سے سناؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول، محبوب تیرے ذکر کو اللہ نے اپنا ذکر بنا دیا۔ نبی کا ذکر کس کا ذکر ہے؟ اونچی کہیں اللہ۔ نعت پڑھتے ہیں نبی کی، ذکر کس کا ہے؟ درود بھیجتے ہیں نبی پہ، ذکر کس کا ہے؟ عبادت کس کی ہے؟ اللہ، کیونکہ بنانے والا کون ہے؟ یہ ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ ابو جہل کی سمجھ میں آ گیا۔ وہ جو ابو جہل تھا مکے میں، جو اپنے آپ کو دانائی والا کہتا تھا، ابو الحکم کہتا تھا، اس کو یہ بات سمجھ آ گئی، اس نے ساتھیوں کو جمع کیا۔ میری نظر نہیں گئی گھڑی پہ، اچھا خاصا ٹائم ہو گیا ہے، بہرحال پوری کر لوں یہ بات۔ اس نے ساتھیوں کو جمع کیا، جمع کر کے کہا یار تم لوگ واقعی بڑے بے وقوف ہو، وہ نبی سچ کہتا ہے۔ وہ ساتھی کہنے لگے آج اس نبی کی تعریف کر رہے ہو، ہمیں برا کہہ رہے ہو، خیریت ہے؟ ہمیں بے وقوف کہہ رہے ہو، پاگل کہہ رہے ہو، کیا بات ہے؟ وہ نبی سچ کہتا ہے، تم لوگ بڑے بے وقوف ہو، تمہیں عقل نہیں ہے۔ کیا ہو گیا؟ کہ اس کو محمد بھی کہتے ہو پھر اس کی برائی کرتے ہو؟ تم لوگ بے وقوف نہیں ہو تو کیا ہو؟ کیونکہ جو محمد ہوتا ہے اس میں تو برائی ہوتی نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کہ جو محمد ہوتا ہے اس میں برائی، اس میں عیب نہیں ہوتے، اس کو محمد بھی کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر برائی بھی کرتے ہو۔ ہاں یہ بات تو ہے، پھر کیا کریں؟ ان کا یا برائی کرنا چھوڑ دو یا محمد کہنا چھوڑ دو۔ کافر کہہ رہا ہے جو محمد ہے اس میں کوئی عیب 14ویں صدی کے مفتیوں کو نہیں سمجھ آیا، اس کو سمجھ آ گئی اتنی بات کہ جو محمد ہے اس میں کوئی عیب۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ تو پھر کیا کریں؟ برائی تو کرنی ہے، برائی تو نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کا پھر محمد کہنا چھوڑ دو۔ ان کا اگر ہم جا کے یہ کہیں گے وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، تو وہ جب تک تعین نہیں ہوگا، نام نہیں ہوگا، وہ کون ہے؟ وہ نام تو لینا پڑے گا۔ انہوں نے سوچ سوچ کے ایک نام بنایا مزمم، جس کی بہت برائی کی جائے۔ محمد کی تو بہت زیادہ تعریف، اور مزمم جس کی بہت زیادہ برائی کی۔ انہوں نے مزمم نام سوچ لیا، بار آ کے کہنے لگے مزمم ایسا ہے، مزمم ایسا ہے، مزمم ایسا ہے۔ صحابہ نے سنا، حضور کے پاس آئے، حضور یہ پہلے نام لیتے تھے، اب انہوں نے یہ لفظ کہنا شروع کر دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ناراض کیوں ہو رہے ہو، خوش ہو جاؤ۔ میرا نام لے کے برائی کرتے تھے، رب کو پسند نہیں تھا، اللہ نے میرے نام سے برائی کو دور کر دیا، میرے نام سے برائی کو۔
اور یہ کسی مزمم کی باتیں کرتے ہوں گے، وہ ہوگا ایسا، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ آئی؟ نبی پاک کے تو نام کا مادہ ہی حمد ہے، اور نبی کی تعریف کس کی تعریف ہے؟ اونچی گئیے گا اللہ کی تعریف۔ یہ بیان جاری ہے، ٹائم میں زیادہ لے گیا، نظر نہیں گئی گھڑی کی طرف سے، حضور کا ذکر تھا ادھر گم تھا۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ٹائم کم ہے، 2-3 باتیں بہت مختصراً کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ سندھ میں ایک کوئی آفیسر جج صاحب ہیں، انہوں نے کہا فجر کی اذان لاؤڈ اسپیکر پر نہ دی جائے، میری نیند خراب ہوتی ہے۔ شرم کی بات ہے یا نہیں؟ ڈوب مرنے کا مقام۔ وہ جو خان ہے وہ کہتا ہے ریاست مدینہ اور باتیں یہ ہو رہی ہیں۔ دوسرا ایک وزیر صاحب ہیں فساد چودھری، ان کو کرتارپور میں ماڈلنگ کرتے ہوئے، ایکٹنگ کرتے ہوئے بڑی تکلیف ہوئی۔ کسی نے وہاں جا کے، لڑکی نے کوئی وہاں پر اشتہار بنانے کے لیے ماڈلنگ کی، تو کہنے لگے وہ مذہبی مقام ہے، اس کی توہین ہوئی ہے۔ فساد چودھری صاحب جب مسجد وزیر خان میں رقص ہو رہا تھا اس وقت تو مرا ہوا تھا؟ اسلام کے خلاف تو نے جتنے بیان دیے ہیں ہم بھولے نہیں ہیں۔ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، نبی کے غلاموں نے بنایا ہے۔ نبی کے غلام یہاں اس طرح کی بے غیرتی گوارا کر سکتے نہیں۔ تم بھی جتنے ہو جو توہین کر رہے ہو، جو لوگوں پہ ظلم کر رہے ہو، لوگوں کا خون نچوڑ رہے ہو، آئے تھے تم 1 کروڑ نوکری دینے کے لیے، تم نے کروڑوں کو ویسے ہی بے روزگار کر دیا، بے گھر کر دیا ہے، لوگوں کے لیے لقمہ مشکل ہو گیا، تم اپنے اللے تللے نہیں چھوڑتے ہیں، پورے ملک کو گروی رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کرے اور بڑی سخت پکڑ کرے اور ہمیں تم سے نجات دے دے۔ نہیں چاہیے ایسے لوگ۔ تم سے نہیں ہوتا ہے تو جاؤ، گھر جاؤ۔ یہ جتنا وبال لے رہے ہو یہ تمہارے لیے نہ یہاں اچھا ہے نہ آگے اچھا ہوگا۔ ڈاکٹر، پڑھے لکھے لوگ جناب خودکشیاں کر رہے ہیں، زیادتی کے واقعات بچوں عورتوں سے بڑھ رہے ہیں، چوری ڈکیتی بڑھ رہی ہے۔ کیا ہے یہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارا برا حال ہے۔ آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی رحمت سے نوازا ہے۔ اصحاب بدر کی منت کے